الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان لوگوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایات ملتی ہیں آپ کی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہونے کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ ہے، اللہ کے محبوب کا گلی میں گزر ہو رہا ہے اور سرکار کو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک رک گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی بندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دروازے کو کھولو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے، رنگ کالا ہے، اس کے جو ہونٹ ہیں، جو لب ہیں، یہ بڑے موٹے موٹے ہیں، اور وہ چکی چلانے میں مصروف ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان، زاروں قطار کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا جو آقا ہے اس کا نام ہے امیہ، اس نے یہ گندم مجھے دی ہے کہ شام تک یہ پیس کے آٹا تیار کرنا، تو کافی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہے، میں اپنے دکھوں پہ رو رہا ہوں، اپنے غموں پہ رو رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے میرا پوچھا تو ہے، آپ چلے جائیں، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا تو اگر میں نے جانا ہوتا تو دروازے پہ دستک دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو غم ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر مبارک یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر سرکار نے اپنی دی تو فرمایا نوجوان یہ ذرا اپنے سر کے نیچے رکھ کے آرام کرو، تو یہ جو آپ کا کام ہے یہ میں کرتا ہوں۔ اس سے پہلی کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گندم کی مٹھی بھر کے چکی میں ڈال رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ چلا نہیں رہے، صرف گندم ڈال رہے ہیں اور چکی آٹومیٹکلی خود چل رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آٹا تیار کر کے مجھے دیا، پانی کا گھڑا بھرا، میرے کام کیے، تو فرمایا نوجوان کل جو کام ملے وہ بھی رکھ دینا، میں آ کے کر جاؤں گا۔ تو جانے لگے تو میں نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا تو قدم پکڑ لیے۔ میں نے سوال کیا کہ
آپ نے میرا پوچھا ہے، معاونت کی ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آنا محمد، میرا نام محمد ہے۔ تو بلال رو پڑے، چیخ نکلی کہ وہ محمد تو نہیں ہو جن کو مکے والے جادوگر کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہوں جس کو مکے والے جادوگر کہتے ہیں۔ تو بلال کہتا ہے اگر آپ کو مکے والے جادوگر کہتے ہیں تو آپ کا جادو میرے اوپر بھی چل گیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل فرما۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر فرمایا کل جو کام ملے اس کو چھوڑ دینا، میں آ کے کر جاؤں گا۔ رو پڑے، عرض کی اللہ کے محبوب پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، اب آقا ہو میں غلام ہوں، آپ میرے نبی ہو میں آپ کا امتی ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کرنا کہ میں استقامت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے۔ حضرت بلال چکی پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ بلندی پہ میرا مقام آ گیا ہے، ان کے منگتوں میں میرا نام آ گیا ہے۔ امیہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے بلال تو میرے دشمن کا ذکر کر رہا ہے؟ امیہ نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور عاشق رسول کا سر چکی کے پتھر کے ساتھ لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ تو جواب دیا کہ امیہ تیری حکومت میرے جسم پر چل سکتی ہے لیکن میری روح کے اوپر جو حکومت ہے وہ محمد مصطفیٰ کی جاتی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان شروع ہوتا ہے، آپ کی آزمائشیں۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کے اندر، اور امیہ کے دوسرے غلام تھے جن کا نام عمار بن یاسر تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عمار بن یاسر نے پہلے اظہار کیا کہ میں نے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ نے حضرت بلال کو کوڑا دیا کہ یہ عمار بن یاسر کو مارو، اور حضرت بلال نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ پہلی نافرمانی تھی امیہ کی جو حضرت بلال کر رہے تھے۔ تو امیہ نے کہا کہ اس کو کمرے میں بند کر دو، پہلے عمار بن یاسر کے ساتھ میں بات کر لوں پھر اس سے بات کرتا ہوں۔ تو ایک خادم نے آ کے کہا امیہ کو کہ تجھے نہیں پتہ کہ عمار بن یاسر نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بلال بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ بڑا غصہ آیا۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی شریف میں دیکھا کہ آپ لباس تبدیل کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی قمیض کو اتارا اور آپ کے جسم کے اوپر 21 داغ تھے، بالکل سفید سفید داغ۔ تو فاروق اعظم نے قریب بلا کے فرمایا عمار آپ برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور عمر آپ کا بیت المال سے علاج کراتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو پڑے۔ آپ نے جواب دیا عمر یہ بیماری برس کی نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی مرض ہے۔ کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو کفار نے کوئلے جلا کے میری ڈیڈ باڈی کو میرے اوپر رکھا، تو یہ 21 داغ جب میری چربی پگھلی تھی تو میرے جسم پہ 21 داغ بن گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر قریب ہو جاؤ، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ قریب ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیدار کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہے عمر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وعزتی و جلالی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، عمار بن یاسر کے جسم پہ 21 داغ تھے۔ جب میں نے قریب ہو کے غور کے ساتھ دیکھا تو ہر داغ میں اللہ کے محبوب کی مجھے تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہ داغ نہیں رہتا جو یار کی خاطر بنتا ہے، وہ یار کا مسکن بن جاتا ہے، وہ یار کا گھر بن جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ پہ آزمائش شروع ہے۔ امیہ نے کیا کیا، عباشی لڑکوں کو بلایا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے کہتا ہے گلیوں میں اس کو گھسیٹو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا
لوگ جمع ہوتے آپ کا تماشا دیکھتے. تماشے کے لیے لوگ زیادہ جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ مشاہدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج عصر کے ٹائم آپ اس طرح کریں کہ عصر کی نماز ہوتی ہے 5:30، تو 5:10 پہ اذان ہوتی ہے. پہلی اذان آپ 5:10 پہ دیں اور 2 منٹ کے بعد پھر اذان دے دیں مسجد کے اندر، تو یقیناً کئی لوگ آ کے پوچھنے کے لیے یہ آئیں گے آج خیریت تو ہے کہ 2 اذانیں ہوئی ہیں. یعنی اس قوم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لڑائی جھگڑا یا تماشا بڑا ٹائم ہے ان کے پاس. ہر بندہ پوچھے گا آج خیریت تو ہے کہ مسجد میں 2 اذانیں ہو گئی ہیں. آج 2 ہوئیں تو آپ نے سن لیں، پہلے 1 روزانہ ہوتی ہے آپ نے کبھی نہیں سنی. تو لوگ تماشا دیکھتے، عورتیں گالی نکالتی، برا بھلا کہتی کہ بلال بے دین ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال بلند آواز کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. ہم تو نماز کے بعد ذکر کریں تو کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں جائز. میں کہتا ہوں یہ حضرت بلال سے پوچھو کہ آپ کے سینے کے اوپر بھاری وزنی پتھر تھا اور تپتی ہوئی ریت تھی، شہر مکہ ہے اور تیل کی دھار ہے آپ کے گلے پر، اور آپ کی زبان پر آگ کے انگارے رکھے جا رہے ہیں، لیکن بلال پھر بھی کلمہ بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو فرمایا بلال جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو بندہ دل میں بھی یاد کرے تو ان کو پتہ ہے کوئی یاد کر رہا ہے. آپ آہستہ پڑھا کرو، آہستہ کلمہ پڑھا کرو. ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کلمہ آہستہ پڑھا کرو، ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری نماز میں خلل آتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ مجنوں سے بھی گئے گزرے ہو. مجنوں لیلا کا عشق تھا نا، اور مجنوں اس کا نام تو نہیں، مجنوں کا نام قیس ہے. لیلا اس کی کزن تھی، رنگ اس کا کالا تھا، اس لیے لیلا کہا جاتا ہے کہ رات. تو مجنوں ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنی آگنے سے گزر گیا مجنوں، تو نمازی نے نماز چھوڑ کے مجنوں کو مارا کہ میری تو نے نماز توڑا دی ہے. تو مجنوں کہتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، کہ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. کیا اس کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ میں نے دیکھ لی نمازی تیری نماز. مجنوں کہتا ہے میں ایک عورت کا عاشق ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کوئی نمازی نماز پڑھ بھی رہا ہے یا کہ نہیں پڑھ رہا. تو کیسا رب کا عاشق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور تو نے مجھے دیکھ لیا. یہ نمازی ہیں جن کی نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے سے. ہماری نمازیں ڈسٹرب نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو نمازی فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ کلمہ شریف پڑھے اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ یہ میری امانت ہے تیرے حوالے، جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری امانت مجھے واپس کر دینا. تو جب آپ اور میں پھر دنیا سے جانے لگیں گے پھر اللہ یہ امانت ہمیں واپس کر دے گا، پھر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. جن کی ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ نہ پڑھیں، لیکن جن کی نہیں ہوتی وہ پڑھا کریں کلمہ بلند آواز کے ساتھ. یہ ہماری نشانی ہے. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کلمے کی خاطر، ہم نے کچھ بھی قربانی نہیں دی. حضرت بلال ابوبکر صدیق کا مشورہ تو سن لیا لیکن چپ ہو گئی. آپ بازار چلے گئے، کچھ کام تھا، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت بلال پھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر مار پڑھ رہی. فرمایا بلال مشورہ دیا تھا کلمہ آہستہ پڑھو، مار سے بچ جاؤ گے. تو آپ نے جواب دیا ابوبکر صدیق تاجر آدمی ہو، جب بازار میں کوئی برتن خریدتے ہو تو پہلے ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے یا پکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب کے عشق میں آزما رہا ہے کہ یہ کالے رنگ والا عاشق میرے محبوب کا کچا ہے یا پکا ہے. نمبر 2، جب میں کلمہ دل میں پڑھتا ہوں تو میرے زخموں پہ درد ہوتا ہے. جب میں بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے جسم کے اوپر کوئی زخم بھی موجود ہے یا کہ نہیں. حضرت عمر صرف 2 بندوں کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، صرف 2 بندوں کو. سارے احترام والے ہیں نا، سارے احترام والے. بڑے بڑے مسئلے آئے فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر، مولا علی نے حل کرائے، لیکن آپ جب بھی اپنی جگہ پہ بٹھانا ہوتا، جب حضرت بلال آتے تو فاروق اعظم اپنی جگہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اپنا مصلی اپنی سیٹ چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے بلال عمر سائڈ پہ بیٹھے گا، میری جگہ آپ بیٹھیں گے.
یہ احترام کرتے تھے فاروق اعظم حضرت بلال کا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا، آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. ادھر امیہ نے میٹنگ بلائی، ابو جہل کو سب کو بلا لیا. میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ یار مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے. ابو جہل امیہ سے کہتا ہے تیرے ذہن میں کون سی تجویز ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں اس کو فیر مار دو، گولی مار دو. تو ابو جہل نے کہا نہیں، اس میں ہماری بےزتی ہے، لوگ کہیں گے کہ ان سے غلام سنبھالے نہیں جاتے. اس طرح کرو، اس کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ان کا رخ کر کے اوپر چرپائی رکھ کے رات کو سو جایا کر، صبح تک اس کو جب یہ سزا دے گا تو یہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے گا. یہ میٹنگ ختم ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہتھیلیاں اس طرف ہیں، چرپائی کے پائے ہیں، امیہ لیٹا ہے. آدھی سے زیادہ رات بسر ہو گئی تو نیچے دیکھا، بجائے پریشان ہونے کے کالے والا غلام جو تھا وہ مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. امیہ کہتا ہے تیری بڑی مہربانی، آج تو نے مجھے یہ سزا دی ہے. امیہ کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا کہ یہ میری منت سماجت کرے گا کہ مجھے چھوڑ دے، میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا کہ پہلے تو میں سو جاتا تھا، رات کو کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے غافل ہو جاتا تھا. آج تو نے مجھے وہ سزا دی ہے، نہ بلال کو نیند آئے گی، نہ بلال ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے غافل ہوگا. آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیہ ڈیمانڈ کر کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس نے کہا ایک سفید رنگ والا غلام لے آؤ، 40 اوقیہ سونا لے آؤ اور بلال کو لے جاؤ. آپ نے سفید رنگ کا غلام اور 40 اوقیہ سونا امیہ کو دے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا. خرید کے جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ میرا غلام آ رہا ہے. سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے دائیں طرف بٹھایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا بکر اکیلے اس کو خرید لیا ہے، کوئی میرا حصہ بھی ڈال لیتے. عرض کی اللہ کے محبوب ابو بکر بھی آپ کا ہے، جو کچھ ابو بکر کے پاس ہے یہ بھی آپ کا ہی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر ایک قلم بناؤ اور سیاہی بنانے کا طریقہ حضرت بلال کو سکھا دو. بلال آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ اللہ کے محبوب نہیں آتا. فرمایا آپ کے پاس کون سا ٹائم ہے میرے پاس آپ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ عرض کی اللہ کے محبوب میں تہجد کے ٹائم آپ کے پاس آیا کروں گا. اور ایک بھیڑ کی کھال ہے جس کے اوپر اللہ کے محبوب مشق کرا رہے ہیں حضرت بلال کو قلم کے ساتھ. یار اس شاگرد کا مقام دیکھو جس کو زہرا کے بابا خود جناب رائٹنگ سکھا رہے ہیں. سحری کے ٹائم اللہ کے محبوب سے کلاس لینے کے بعد بیت اللہ شریف سے آپ گزرے تو دیکھا کہ بت پڑے ہوئے تھے، اور آپ نے جو حبل تھا اس کے منہ پہ تھوکا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عشق مصطفیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا عشق حضرت بلال کے اندر ایسے منتقل کیا. جب مکہ شریف فتح ہوتا ہے تو سرکار طواف کر رہے تھے، توجہ کرنا، اللہ کے محبوب طواف کر رہے تھے. جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ حجر اسود کے قریب سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ سبز لائٹ لگی ہوتی ہے. جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے طواف یہاں سے شروع کرنا ہے. تو سرکار نے جب طواف شروع کیا تو فرمایا بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ. تو آپ کعبے کے چھت پہ تھے تو سرکار نے فرمایا بلال آپ اذان پڑھو. اب آپ نے انگلیاں کانوں میں ڈالی ہیں، اذان نہیں پڑھ رہے. سرکار نے فرمایا بلال اذان شروع کرو. عرض کی اللہ کے محبوب میں نے بدر کے مقام پہ اذان پڑھی، احد کے مقام پہ اذان پڑھی، منہ میں نے کعبے کی طرف کیا. آج کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے تو میں پریشان ہوں کہ میں اپنا منہ کس طرف کر کے اذان پڑھوں.
سرکار نے فرمایا بلال ہر مقام پہ اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کیا، آج کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو منہ میری طرف کر لو، میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا حاجیہ ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی آپ نے کعبہ تو دیکھ لی ہے، آپ مدینہ شریف آؤ یہ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ انشاءاللہ جب حج کا ذکر آئے گا مدینہ شریف کا آگے عنوان ہی ہمارا انشاءاللہ یہی ہوگا، پھر تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی طرف منہ کر کے اذان شروع کی نا، تو اللہ کے محبوب لازم بات ہے چکر لگا رہے تھے، تو سرکار طواف کر رہے تھے، جس طرف اللہ کے محبوب طواف گزر رہے تھے میں اس طرف منہ کر کے اذان پڑھ رہا تھا۔ اور مجھے سرکار نے فرمایا بلال مکہ فتح ہونے کی مبارک ہو، تو میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ابوبکر کھڑے ہیں، عمر پاک کھڑے ہیں، عثمان غنی، مولا علی، آپ کے سینئر غلام کھڑے ہیں، اور آپ مکے کی پہلی مبارکباد مجھے دے رہے ہو، ان کو آپ نے نہیں دی۔ تو سرکار نے فرمایا بلال آپ کا حق بنتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ اللہ بھی کئی بندے آتے پتہ نہیں سوچ رہے سبحان اللہ آکھنا چاہیے یا نہیں آکھنا چاہیے، سوچ لو فیصلہ کر کے اگلے جمعے آگ چھوڑے سبحان اللہ۔ پھر میں حالانکہ طبیعت بڑی خراب تھی تو میں نے حافظ صاحب سے 10 منٹ نعت پڑھائی، تو میں اس وجہ سے کہ 10 منٹ میری ہیلپ ہو جاتی، تقریر تھوڑی کرنی پیسے اس وجہ سے، ورنہ الحمدللہ اپنی ڈیوٹی میری کوتاہی نہیں ہوتی، اپنے سے بڑھ کے کوشش ہوتی ہے، کبھی کنجوسی والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو سرکار نے فرمایا بلال آج وہ شہر فتح ہو گیا کہ جس کی گلیوں میں آپ کے گلے میں رسی ڈال کے لوگ آپ کو گھسیٹا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو مکہ فتح ہونے کی پہلی مبارکباد کے آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو مبارکباد ہو۔ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، بڑی منت کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مجھے اجازت دے دیں میں شہر مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں آپ کو نہیں اجازت دے سکتا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت عمر خلیفہ بنے، تو آپ نے ہاتھ جوڑے اے عمر پاک مجھے اجازت دیں میں شہر مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ نے کہا اس طرح کرو اگر ماں اجازت اس طرح نہیں دیتے مجھے جہاد پہ بھیج دو ملک شام، تو فاروق اعظم نے ملک شام بھیج دیا۔ ملک شام آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر اللہ کے محبوب نے آ کے مجھے فرمایا میرے غلام یہ کیسا عشق ہے کہ اب تو میرا شہر ہی چھوڑ دیا، کیا مدینے کو بھول گئے ہو بلال؟ اللہ کے محبوب کے یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ فرماتے ہیں فوراً میں نے سواری لے لی اور میں شہر مدینہ پہنچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حسن و حسین کو پتہ چلا، سارے لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو گئے اور مجھے ایک ہی فرمائش کرنے لگے بلال وہ اذان تو پڑھو جو اللہ کے محبوب کی مسجد کے اندر آپ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے انکار کیا، لیکن جب حسن و حسین کھڑے تھے تو میں انکار نہ کر سکا، اب میری کیا مجال تھی میں انکار کرتا۔ مسجد نبوی شریف میں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں تک میری آواز جاتی تھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب میں یہاں پہنچا کرتا تھا تو اللہ کے محبوب مصلی پہ بیٹھا ہوتے تھے، میں سرکار کا دیدار کیا کرتا تھا، لیکن میں اذان کے دوران بے ہوش ہو گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ پھر مجھے ہوش آیا، پھر میں نے اذان کو مکمل کیا اور شہزادوں کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کی کہ اے حسنین کریمین آپ کی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے اذان پڑھنے کی، آپ مہربانی فرمائیں کہ آج کے بعد مجھے دوبارہ اذان کا نہ کہیں۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کہ ساری زندگی نئے کپڑے نہیں پہنے، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نئے کپڑے سلوائے، نئے کپڑے پہنے۔ بیوی آپ کی پریشان ہے تو آپ نے فرمایا تو پریشان ہوتی ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میں قبر کے اندر پہنچوں گا اللہ کے محبوب کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ایک شمع جلا لو دل میں عشق مصطفیٰ کی، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دلوں میں جلائی ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آخری یہ بات